چند لمحات اس درس کے اندر توجہ دے نال قرآن حکیم کے حوالے دے نال چند گزارشات سماعت فرمائیے جی۔ قرآن حکیم رب کریم عز و جل کا فرمان ہے، بیان ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر انسان مسلمان بالخصوص پیچھے دے پیچھے جا رہے ہیں۔ اگر مسلمان صاحب وقار، صاحب عزت و شان ہوندے، صاحب حیثیت ہوندے، کسی کی ضرورت نہیں سی ہونی کہ مسلم دی کتاب دے نال ایسا معاملہ کرتے تھے۔ انہوں نے پتا ہوتا کہ اگر اصل ایک ذرا کی خرابی کی تھی اصل ایک جان کے سارا ملک ہی نیست و نبود ہو جانا سی۔ لیکن الامان والحفیظ مسلمان جڑی قوم ہے اس نے خود ہی اپنے اتنے ظلم کیتا اور رب دے قرآن کو جڑا نور حاصل کرنا چاہیے سی وہ حاصل نہ کیتا۔ جڑی توانائی، جڑی ہدایت، جڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطاواں کو مستفید ہونا چاہیے، جڑا حق سی وہ حق ادا نہ کیتا، جس کی بدولت اج دنیا نے ہوتے جس کا دل من چاہتا ہے وہ آزادی رائے دے بہانہ بنا کے قرآن کی بے ادبی کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سانوں بھی راہ ہدایت نصیب فرمائے اور انہوں بھی راہ ہدایت نصیب فرمائے۔ توجہ دے نال اج دا موضوع سخن ہے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے۔ قرآن کتاب ہدایت، قرآن کتاب ہدایت۔ تھوڑی دیر بولو گے انشاءاللہ قرآن کا نور سینے دے اندر ہے۔ کتاب بخشش ہے، کتاب ثواب ہے، یہ اندر شک نہیں، لیکن اصل قرآن ہدی للمتقین کتاب ہدایت، اصل کتاب ہدایت ہے۔ یہ جڑیاں ہوندیاں اضافی کوالٹی صفات کہ شفا بھی ہے، نور بھی ہے، برکت بھی ہے، رحمت بھی ہے، یہ سب کچھ ہے، لیکن اصلاً کی ہے کتاب ہدایت۔ ہدایت کی کتاب ہے، رہنمائی کی کتاب ہے۔ مسلم قوم جس وقت تک اس کتاب قرآن نو کتاب ہدایت جان دے رہے پوری دنیا کے حکمرانی کرتے رہے، پوری دنیا کے حکمرانی کرتے رہے۔ حضرت سیدنا امام حسین کا کربو بلا دے اندر شہید ہو رہے، قرآن پڑھ رہے، قرآن دے اتنے حرف آمن دیتا، جان دے دیتی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آج جمعہ بھی ہے، ذی الحجہ بھی ہے، ذی الحجہ دے جمعے انہوں کی شہادت ہوئی، لیکن قرآن پڑھتے ہوئے جا رہے، لوگوں سنیا دے رہے، لوگوں قرآن دے نال اپنے دامن قرآن کو جدا کیتا نہیں۔ اج بھی انہوں کا قرآن ہمیں سیمپل کے طور پہ ترکی اندر موجود ہے، جس کے اندر دے ذرات لگے ہوئے۔ اہل اسلام اے اہل اللہ، اہل اسلام سانو کے دس گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مسجد کے اندر شہادت ہو رہی ہے، قرآن پڑھتے ہوئے جا رہا ہے۔ قرآن یعنی اہل اسلام نے جس وقت تک اس قرآن نال وفا فرمائی، اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل اسلام عزت و شان عطا فرمائی۔ جدو اہل اسلام نے قرآن کتاب ہدایت، کتاب رہنمائی ہدایت، درس حاصل کرن دی کتاب کو چھڑ کے کتاب بخشش، کتاب برکت، کتاب رحمت، کتاب شفا جانیا، ٹھیک ہے سب کچھ پاندے رہے، ہدایت تو جدو اپنا دامن بچوایا، الامان والحفیظ دنیا کے نیست و نبود ہونے گئے۔ حضرت اقبال نے فرمایا سب کچھ سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ جو آدھے نا زوال بندہ مومن کا پیسے بغیر نہیں ہے، بلکہ قرآن تو روشنی چھوڑ
چھوڑ چھڑی، ہدایت لینا چھوڑ چھڑی۔ اسی طرح ایک اور مقام کے اتنے حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، کہ وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیتا نہ مسلم سی، مسلمان ہوئے، قرآن دا دامن تھامیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے حکمرانی عطا فرمائی، ہر طرف جاتے سی اللہ سبحانہ تعالیٰ عزت و شان و وقار عطا فرماتا، اور کسی کی جرت بھی نہیں سی ہوتی کہ قرآن کی طرف میلی اکھ نال بھی ویکھ لوے۔ لیکن اج دنیا کے اتنے مسلمان 1.5 ارب 2 ارب اتنے بھی ارب تو تعداد زیادہ ہو گئی ہے، کتنی تعداد ہو گئی، لیکن اج بھی نن مسلم جس کا دل کرتا ہے قرآن کے بارے دے اندر اور مسلمانوں کے اندر کوئی بھی بے چینی بھی نہیں پائی جاتی۔ کیوں نہیں پائی جاتی؟ اس واسطے کہ اس قرآن کے نال تعلق جو مضبوط نہیں، اس قرآن کی حقیقت جو آشنا نہیں، اس قرآن کی برکات جو آشنا نہیں، پتہ نہیں کہ قرآن رب کا بیان، یہ قرآن کوئی عام کلام نہیں، کسی انسانی کلام نہیں، یہ خدائی کلام ہے، خدائے عز و جل کا کلام ہے۔ اور اللہ کریم عز و جل خود رحمان ہے، رحیم ہے، انہیں اس قرآن کی حفاظت خود فرمانی ہے، لیکن اہل اسلام کا بھی تو کوئی حق بنتا ہے کہ یہ اپنے اندر اتنی حیثیت ہو، اپنے اندر کوالٹی پیدا فرمان، اپنے ہاتھ دے اندر ایک ہاتھ دے اندر قرآن رکھن، ایک ہاتھ دے اندر تلوار رکھن، تاکہ کوئی بھی بد مذہب جڑا اسلام کا دشمن ہے اس قرآن کے بارے کے اندر بری نظر اٹھا سکے نہ۔ جدو تک مسلم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری قوم میرے کچھ 2 چیزاں کا خیال رکھو، میرے قرآن کا خیال رکھو، میری اہل بیت طہار کا خیال۔ جڑے انسان جڑا مسلم انہاں دونوں کا خیال رکھے گا ہدایت تے رہے گا، وہ کامیابی تے رہے گا، وہ کامیاب رہے گا۔ اہل اسلام اسی ویکھیے کہ اساں قرآن اور اہل بیت طہار دے نال جس طرح ٹوٹ کے محبت کرنی چاہیے اس طرح کر رہے ہیں یا کرنی کترا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ساڈے نال دے اوتے رحم و کرم نصیب فرمائے۔ اللہ کریم عز و جل نے اس قرآن کو انزلنا الیکم نورا مبینا، کہ ہم نے تمہاری طرف روشن نور عطا فرمایا۔ ایک کتاب رب دا نور ہے، ایک کتاب قرآن رب دا نور ہے، ایک ہدایت ہے جڑا سینیاں دے اندر آتی ہے۔ اور اللہ کریم نے فرمایا ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، کہ ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور ظالم لوگ اس کو نقصان ہی اٹھاتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ نے ارشاد فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے، یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یعنی سیدھی اللہ تک پہنچاتی ہے، وہ ایک کوئی راہ ہے، قرآن کی راہ ہے کہ بے شک قرآن، یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے، جس کے اندر کوئی بھی شک و شبہ نہیں۔ اور حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا حسد الا فی، کہ 2 لوگوں کو علاوہ کسی سے حسد کرنا چاہیے نہیں۔ فرمائی کوئی انسان جس کو اللہ پاک نے قرآن کی تعلیم دیتی، انہیں پڑھنا سمجھنا سکھیا سکھایا، اور دن رات وہ قرآن کے نال مشغول رہتا ہے، اس کی تلاوت کے اندر اس سے غور و فکر کرتا رہتا ہے، اس کا پڑوسی اس کا قرآن سنتا ہے نا تو کہہ اٹھتا ہے کاش اللہ منو بھی اس کی مثل قرآن عطا فرماتا تو میں قرآن اسی طرح پڑھتا رہتا۔ اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے مال و دولت کی فراوانی عطا فرمائی ہے، وہ صبح و شام رات دن اللہ کی راہ کے اندر لٹاتا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس انسان کے اتنے حسد کرنا چاہیے کہ بندے نو غور کرے تو اے قرآن بھی پڑھے تو اللہ کی راہ خرچ بھی کرتا رہے۔ اسی طرح بخاری شریف کی حدیث سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں، قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یجمع بین الرجلین من قتل احد، احد کا مقام جدو
غزوہ احد ہویا، مسلمانوں کو دفن کرنے کا موقع آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ جگہ تو فرمایا دو صحاب کو دفن کرو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دفن کرنے لگتے نا اپنے ہاتھی تو پوچھتے دریافت کرتے کہ ایک فرماتے ایہم اکثر اخذا للقرآن، اے جڑے دفن لگے انہاں جو زیادہ قرآن کنے یاد سی، زیادہ قرآن کس نو یاد سی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرماندے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو دسیا جاتا قدماہ فی لحد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں پہلا قبر چتار دے اور فرماندے کہ فرماندے انا شہید علی ہؤلاء یوم القیامہ، کہ قیامت دے دن میں انہاں دے گواہ ہواں گا، قیامت دے دن میں انہاں سب دے گواہ ہواں گا کہ رب دا قرآن انہاں زیادہ پڑھیا، رب دی بارگاہ وچ پہلا پیش کر رہا۔ جس نو جتنا زیادہ رب دا قرآن یاد ہوئے گا وہ اتنی رب دے نیڑے ہوئے گا، اتنی رب دے قرب خاص دے اندر ہوئے گا۔ آج اسی بھی سارے غور کریے کہ اسی کتنا کی قرآن پڑھنے ہیں 24 گھنٹے دے اندر، اور کتنا کی قرآن دا ترجمہ تفاسیر اور انہاں دا ہوتے مطالعہ کرنے ہیں، کتنی کی دسترس رکھنے ہیں، کتنا کی سانو سمجھ آ جاتا ہے جدو رب دا قرآن پڑھیا جاتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام والسلام نے پیارے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر کی چھت کے اتنے قرآن پڑھیا کرتا تو آپ بہت خوبصورت آواز دے مالک سن حضرت اسید، اتنی خوبصورت ترین آواز سی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دل جمی دے نال آپ کا قرآن سنتے سن، بڑی محبت نال آپ قرآن پڑھتے سن۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال بینا اقرأ اذا غشیانی شیء کالسحاب، کہ یا رسول اللہ میں جب قرآن پڑھنا نا میرے اتنے ہے کہ کوئی نور آ جاتا ہے، بدل آ جاتے ہیں، تو میں قرآن پڑھنا چھت کے اتنے تو میری زوجہ بھی نال، بچہ بھی، میرا گھوڑا بھی نال ہوتا ہے، میں ڈر جانا کہ کرے دے ڈر نہ جان، کدھر گھوڑا بدک کے نس نہ جائے، تو یا رسول اللہ میں قرآن پڑھنا رک جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلی اللہ اقرأ یا اسید، اے اسید قرآن پڑھیا کر، فإنما هو ملک استمع القرآن، یہ اللہ دے نورانی فرشتے تیرا قرآن سننا، یہ اللہ دی نورانی مخلوق فرشتے نے جڑا تیرا قرآن سماعت فرمان آمدے۔ اسی کتنا کی اج سارے جمعہ دا دن نے سرگی اٹھ کے کتنی کی قرآن دی تلاوت کی کہ ساڈے گھراں دے اندر فرشتیاں دا نزول ہو گیا۔ سوال کرنا یہ غور فرمائیے کریے، یہ قرآن، اس قرآن دے نال معاملہ اللہ سبحانہ و تعالی سانو، یہ قرآن شفا بھی ہے، نور بھی ہے، برکت بھی ہے، لیکن اصلاً قرآن ہدی للمتقین ہے، اے متقین دے واسطے ہدایت والی کتاب ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، رب کریم ارشاد فرماتا بے شک یہ قرآن او راہ دکھاتا ہے جڑی سب تو سیدھی ہے، جڑی سب تو سیدھی ہے۔ اصلاً قرآن دی کتاب دا نزول دا معاملہ کس واسطے سی کہ لوگ راہ ہدایت پان، لوگاں دا تعلق باللہ، یعنی لوگاں دا اللہ کریم دے نال تعلق مضبوط ہوئے، او دے نال جڑا اللہ دے نال معاملہ ہے او معاملہ کلیئر ہوئے۔ قرآن نور راہ ہدایت شفائے، اس دا مطلب ہے کہ معاشرتی اور نفسیاتی مشکلات کا حل، سلوشنز قرآن تو حاصل کیتے جان، رہنمائی حاصل کیتی جائے، انہاں دی برکات حاصل کیتی جان۔ اس دی برکات اے ہی نہیں کوئی دنیا دی جی جا رہا تے بہ کے منڈ پڑھنا شروع کر دیے تے مر گیا تے مڑ ود پڑھنا شروع کر دے بھی یہ سالے ثواب ہے، 5 قرآن ہو 10 ہو جان، مدارس دے اندر بھی فون کریے جی سانو 2 قرآن 5 قرآن ملک فرماؤ، نہیں، یہ قرآن کتاب ہدایت ہے۔ اسی صبح بھی پڑھیے، شامی بھی پڑھیے، دیہڑی جلے وتھی لگے پھر بھی پڑھیے، اس تو ہدایت حاصل کریے، اس تو رہنمائی حاصل کریے۔ جس طرح ملک پاکستان سارے کشمیر کے حالات ہوئے، اسی اہل اسلام اتنے اکثریت وسنے ہاں، سانو چاہیے سی رب دا قرآن سارے ہاتھ دے اندر ہے، سینے دے اندر ہے، اسی قرآن تو رہنمائی حاصل کرتے، قرآن تو رہنمائی حاصل کرتے، روشنی حاصل کرتے، اور اس کی ایسے رب دے راز انہاں رازاں اپنا دے اور دنیا دے اتنے ترقی کرتے۔
دنیا دے اتنے. لیکن اج کیا ہے کہ مسلم قوم دوسری قوموں ویکھ رہی ہے کہ چائنا جاپان فلانیاں چیزاں بنائے تو اسی استعمال کریے. اسی بس ورتنے والے کرنے والے کھ بھی نہیں. اہل اسلام غور کرنا چاہیے. یہ قرآن نور بھی ہے، ہدایت بھی ہے، روشنی بھی ہے، برکت بھی ہے. لیکن اہل اسلام یہ سارے کنہ واسطے؟ یہ انہاں واسطے جڑے قرآن پڑھتے سمجھتے اور عمل پیرا ہونے دی کوشش فرماتے. اور رب کریم عز و جل نے اس قرآن نو تمام شبہائے زندگی دے واسطے نور بنا کے بھیجا. یہ صرف آخرت واسطے نہیں ہے، یہ دنیا دا بھی ہر معاملہ اگر قرآن دے نور دی روشنی اگر اسی لویے تو سانو قرآن کو ہر چیز مل سکتی ہے. لیکن اگر کوئی غور کرنے والا ہوئے، تمام معاملات دے اندر غور و فکر کرنے والا اگر کوئی انسان ہے تو قرآن تو رہنمائی حاصل کر سکتا ہے. اللہ کریم عز و جل دے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرمایا میرے آقا نے فرمایا ان جابر، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کر دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القرآن شافع مشفع. قرآن شافع ہے، شفاعت کرنے والا ہے. مشفع ایسا شفاعت کرنے والا ہے کہ جڑا قرآن پڑھ کے عمل کرے گا بروز قیامت قرآن وہ شفاعت بھی کرائے گا. اور فرمائے ماہر مصدق من جعلہ امامہ قادہ الی الجنۃ. اور ایسا قرآن سچا ہے نا کہ جڑا قرآن امامہ کہتے ہیں اپنا امام بنائے گا، اپنے پیشے نظر رکھے گا، اپنی اکھیاں دے سامنے رکھے گا، قرآن دے مطابق زندگی گزارن دی کوشش کرے گا. قادہ الی الجنۃ. اللہ دے رسول فرما رہے ہیں قرآن میں سینے لا کے جنت چلا جائے گا. قرآن بھی سینے لا کے جنت لے جائے گا. ومن جعلہ خلف ظہرہ. اور جس انسان نے دنیا دے اتنے رہندے ہویا قرآن نو کنڈی پیچھے کر دیتا، پسے پشت کر دیتا، قرآن نو پڑھیا نہ سمجھیا نہ، قرآن دے اتنے عمل پیرا ہونے دی کوشش فرمائی نہ، فرمایا ساقطہ الی النار. او قرآن اس نو اون دے منہ جہنم چ گرا دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اور رب کریم دے محبوب علیہ السلام نے بڑی مبارک ترین بات فرمائی ہے. اللہ کرے اہل اسلام کو یہ گل سمجھ آ جائے اور قرآن دے نال محبت دا ذوق دا تعلق پیدا ہو جائے. حضرت سعید بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من شفیع افضل منزلۃ عند اللہ یوم القیامہ من القرآن لا نبی ولا ملک ولا غیرہ. کہ قیامت والے دیہڑے اللہ دی بارگاہ دے اندر من شفیع افضل منزلۃ، اللہ دے ہاں منزلت دے اعتبار دے نال افضل، عند اللہ اللہ دے ہاں یوم القیامت قیامت والے دیہڑے من القرآن، قرآن تو زیادہ کوئی بھی نہیں ہوئے گا. لا نبی نہ کوئی نبی، ولا مالک نہ کوئی فرشتہ، ولا غیر اور غیر کوئی بھی قرآن تو زیادہ اللہ دے ہاں شفاعت کرنے والی چیز نہیں ہوئے گی، نہ نبی نہ فرشتے نہ انہاں تو علاوہ. اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک قرآن ہے نا یہ بروز قیامت بندے دے واسطے شفاعت فرمائے گا. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توجہ دے نال آخر تے گل سنیے، مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب. ایک کتاب قرآن ہے نا، فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما. جیڑی بھی قوم قرآن دا دامن تھامے گی اللہ پاک قرآن دی بدولت اس نو برکتاں عطا فرما دے گا. یرفع بدر انہوں بلند کر دے گا، انہوں عزتاں شاناں رفقاں عطا فرما دے گا. وَيَدْعُ بِهِ آخرین. اور جس انسان نے جس قوم نے قرآن پسے پشت ڈالیا اللہ کریم عز و جل اس نو پسے پشت ڈال دے گا، اس نو پستیاں دے اندر دھکیل دے گا. اور آخر دے اوتے اے رب دا قرآن بھی پڑھیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان بھی سنایا. آخر دے اوتے صرف 5 منٹ رہ گئے، توجہ دے نال
یہ بدیاں آمدیاں جامدیاں نبی علیہ السلام کے دور چ بھی ڈنگ ڈپتے رہتے تھے. توجہ نال سماعت فرمائیے، سارے توجہ فرمائیے. قرآن پاک کھلے ہے، رب دا قرآن ہے، 19 سپارہ ہے، سورہ فرقان ہے، آیت نمبر 30 ہے، 30 آیت نمبر ہے. وقال الرسول، توجہ سارے ادھر کرو. قیامت والا دیہڑا ہوئے گا، کدا دیہڑا؟ جس نبی اعظم، رسول اعظم، حبیب اعظم، خاتم النبیین، خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے اسی امتیاں جنہ دے اتنے اسی مان رکھی بیٹھے کہ ساری شفاعت فرمان دے، انشاءاللہ فرمان دے. لیکن ایک معاملہ ایسا ہے، توجہ فرمانی ہے، ایک لمحے نہیں، ایک معاملہ ایسا ہے، رب دا قرآن گھر جا کے کھول کے پڑھ لو. ایک معاملہ ایسا ہے کہ کچھ لوگ ایسے نے، امت دے لوگ ایسے ہوندے جنہ دے خلاف، جنہ دے بولیے تھوڑا، جنہ دے خلاف اللہ دے رسول اللہ دی بارگاہ دے اندر بروز قیامت مقدمہ درج کران دے. جس دے مخالف مقدمہ رسول اللہ، رسول اعظم، حبیب اعظم درج کران دے، وہ دے کوئی واسطہ پلے پلے رہ جائے گا؟ بولیے تھوڑا جا تاکہ سمجھ آوے وہ کی مقدمہ درج کران دے. وقال الرسول، قیامت والے دیہڑے اللہ دے رسول اعظم، حبیب اعظم عرض کرن دے، یا ربی یا ربی یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، ان قومی بے شک میری قوم نے اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اس قرآن کو بنایا چھوڑیا ہوا. مہجورا کہتے ہیں جنہوں بلایا ہوئے، چھوڑیا ہوئے، جہدے تے اتنے عمل پیرا نہ ہویا جائے، جہدے اتنے عمل پیرا، جہدے اتنے عمل پیرا. کون شکایت کر رہے ہیں؟ کون مقدمہ درج کرا رہے ہیں؟ کون درج کران والا ہے؟ درج کران والے کون؟ جڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جنہ دا کلمہ پڑھنے آنا وہ نبی اعظم، رسول اعظم، حبیب اعظم. قیامت والے دیہڑے جدو سارے جیاں دے معاملات نبڑ ویندے نا، سارے جیاں دے معاملات کلوز ہو ویندے، پھر اللہ دے رسول اٹھن دے، اللہ دی بارگاہ چ حاضر ہون دے، اللہ کو منگن دے، سوال دی عزت منگن دے. جدو اللہ دی طرف عزت سوال ملے گا تو پھر کی عرض کرن دے؟ کی عرض کرن دے؟ رب دا قرآن بیان فرمایا، قال الرسول، ادو رسول کہن دے، یا ربی یا ربی یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، ان قومی بے شک میری قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یہ میری قوم نے لوگ جڑے قرآن کو بلائے بیٹھے، قرآن دے اتنے عمل پیرا ہونے کو بھلی بیٹھے، قرآن کو سمجھن کے عمل پیرا ہونے کی کوشش ہی نہیں کرتے رہے. رب کریم انہاں دا معاملہ میرے ہاتھ فیصلہ فرما. تو اس لیے پھر کی جواب دیا گے؟ اسی ساری مسیحت مسلم بیٹھے ہیں الحمدللہ، اسی سارے جی اج کتنا قرآن دے اتنے عمل پیرا ہو رہے ہیں، صبح و شام کتنا قرآن پڑھنے آ. قرآن ایک ہوتا ہے توتے حال پڑھنا. کوئی میڈیکل سٹور دے اندر ایک بندہ گیا، تھوڑے ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے نے، تو وہ کہتے ڈاکٹر صاحب تھوڑے کو کھڑے سے کیپسول مجھے آرام نہیں آیا. ڈاکٹر صاحب نے کیپسول پکڑے تو کھولے تو کیپسول خالی کھول سی وہ پاؤڈر کونی سی. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں آرام کتوں آئے؟ خالی چھلکا خالی کھول کھان دے نال آرام تو نہیں آتا. یہ رب دا قرآن ہے، یہ رب دا فرمان ہے، یہ خالی پڑھتے رہیے، عمل پیرا نہ ہوئیے. اس کتاب کو پہلے صفحے چ لکھے ہدی للمتقین، ہے تالی کتاب ہے. اے نہیں بیمار ہو گیا تو میں پڑھا رحمان، اے نہیں جان نہیں نکلتی تو پڑھیے یاسین، اے نہیں مر گیا بابا چاچا بیبے تو پڑھیے بہ کے سالے ثواب. سارا کچھ بر حق کے، لیکن اصل ہی کام کی ہے، اصل ایک کتاب ہدایت ہے. ہدایت اس قرآن تو پگڑیے نہ، اس قرآن دا فائدہ ہے کوئی کھٹیا تو پھر رب دے رسول سچے نے قیامت والے دیہڑے آکھن دے. یہ سوال یاد رکھو، ہے نہ کیوں تے رسول اللہ پوچھ پہ نہ کیوں مار ہوئے. وہ دنیا تے کسے دسے کو نہیں سی، اساں تے سمجھا سی رسول اللہ بس ساری شفاعت ہی کرنی ہے.
اصا تو یہی سنیا سی اللہ کے رسول ساڈے مخالف ہو کے ہوں ساڈے پلے کی رہ گیا بلکہ گل ہوئے اج ویلا جے قرآن نو سینے لا لو اس قرآن نو سینے قرآن صرف پڑھنا نہیں توتے یار بلکہ اس نو سمجھنا ہے ایک قرآن دی آیت سمجھیے سمجھ کے عمل پیرا ہونے دی کوشش کریے ہزارہ نوافل نال بہتر ہزارہ عبادتاں نال افضل ہے ایک آیت سمجھیے فرمایا کئی اونٹ صدقہ کرنے نالوں بہتر ہے کہ بندہ مسلم ایک آیت سمجھے انہاں ترجمہ سمجھے تفسیر سمجھے کسی اہل علم کو پوچھے کہ رب منو آہدا کہ ہے سنیا کے دیتا ہے خدارا اے جڑا معاملہ ہے اس کو بچن دی کوشش کریے قال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا کہ کدھر ساڈے خلاف نہ ہو جائے اس واسطے اج غور کریے دنیا تے کوئی انسان خربہ پتی ہو جائے رب دا قرآن نہیں پڑھتا وہ ٹھڈے سکون نہیں ہو سکتا تو تکیا پاکستان دا امیر ترین انسان خودکشی کر کے مر گیا ٹھڈ نو سکون دولت نال ملدا ٹھڈ نو سکون رب دے قرآن نال ملدا اس رب دے فرمان نال ملدا ہے اس قرآن نو ضرور پڑھیے عمل پیرا ہونے دی کوشش فرمائیے وما توفیقی الا باللہ